أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. محترم دوستو، بزرگوں، اللہ کے پاس بہت زیادہ قسم کے لشکر ہیں. اپنے کام کے لیے وہ جس کو چاہے استعمال کرتا ہے، جس کو چاہے کام میں لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت دشمنوں کو بھی استعمال کرتا ہے. بس یہاں ایسا ہی ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت بھی کرنی تھی اور ان کے ہاتھ پر فرعون کی حکومت کو ختم بھی کرنا تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کام کو پورا کرنے کے لیے دشمن کو استعمال کیا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے تو اپنے بیٹے کو، فرزند کو سمندر میں ڈال دیا. اللہ نے ان سے 2 وعدے کیے تھے کہ ہم تمہارے بیٹے کو واپس لوٹائیں گے. دوسرا وعدہ کیا تھا ہم تمہارے بیٹے کو رسول بنائیں گے، یعنی نبی بنائیں گے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پکا یقین تھا، لیکن ان کو پلان پتہ نہیں تھا. پلان کیا رہے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹانے کا پلان، ان کی حفاظت کا پلان کیا رہے گا، وہ ان کو معلوم نہیں تھا. اللہ کی بات پر یقین تو ہو چکا تھا. ایک ماں ہے، ماں کی ممتا، ماں کی محبت. یہاں کوئی ایسی وحی تو آئی نہیں تھی، البتہ یہ ہے کہ دل میں القاء ہوا تھا، دل میں الہام ہوا تھا. اس لیے انہوں نے اللہ کی اس بات پر یقین تو کر لیا، لیکن پلان معلوم نہیں تھا. ظاہر بات ہے کہ ہم بھی اگر سوچے اس واقعے کو تو دماغ میں الگ الگ طریقے ہم کو بھی سمجھ میں آئیں گے کہ یہ موسیٰ کو لے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت کسی فرشتے کو بھیجے اور وہاں جا کے فرعون کے ہاتھ سے چھین کے موسیٰ کو، ان کی ماں کو واپس دے دے. ایسا پلان ہوگا. یا موسیٰ علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو اللہ ان کو سمجھا دیں گے تو وہ وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر چلے آئیں گے. ایسا پلان ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن ایسا پلان کہ جو کسی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا ہے، ہر ایک کی سوچ سے اوپر، ایسا پلان اللہ نے بنایا، لیکن وہ پلان موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پتہ نہیں ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. اس پلان سے کہ جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے بچے پر، اس کی حفاظت پر پکا یقین ہو جاوے، ایسے پلان سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بالکل خالی تھا. جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے سمندر میں ڈالا تو اس وقت تک قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی محبت جوش مارتی اور یہ واضح کر دیتی لوگوں کے سامنے کہ بھائی وہ میرا بیٹا ہے جس کو میں نے ڈالا ہے. ایسا زبان سے کہنے والی تھی. ماں کی محبت ہے، پلان سامنے نہیں تھا. دل کے خالی ہونے کی وجہ سے، اس چیز سے خالی ہونے کی وجہ سے وہ قریب تھا کہ یہ بات لوگوں کے سامنے کہہ دیتی کہ بھائی وہ جو میں نے صندوق میں ڈال کر سمندر میں ڈالا ہے وہ میرا بیٹا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دل کو تھام لیا، مضبوط کر لیا، ایمان پر مضبوط.
ایمان ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اس کے سارے جذبات کو قابو کرنا سکھاتا ہے، ایمان۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے مضبوط کو تھام لیا اور ان کو یقین دے دیا اللہ کے وعدے پر ایسا کہ جس کی وجہ سے ان کے جذبات قابو میں رہے، اور انہوں نے اپنی زبان سے یہ بات نہیں نکالی کہ وہ میرا بیٹا ہے جس کو میں نے سمندر میں ڈالا ہے۔ اگر وہ نکال دیتی تو اس کا نقصان زیادہ ہوتا کہ فرعون کے لوگ آ کے ان کو قتل کر دیتے۔ ایک طرف ماں کی محبت ہے، دوسری طرف ماں کی محبت کو ظاہر کرنا چاہتی ہے تو نقصان ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دل کو تھام لیا، دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، قرآن کہتا ہے جان لو اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ فرعون جیسا آدمی، اس کا پورا پلان اللہ نے چوپٹ کر دیا، اس کے دل کے جو ارادے تھے وہ سارے چوپٹ کر دیے۔ تو اللہ انسانوں کے دل کے درمیان، اس کے ارادوں کے درمیان میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ وہ قادر ہے اس بات پر، وہ کیسا پلان بناتے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو کہنا چاہتی تھی وہ کہہ نہ سکی، اس پر صبر کر لیا، جس کی وجہ سے ایک بڑا نقصان ہوتے ہوئے بچ گیا۔ لیکن میں نے بتایا کہ ان کے سامنے پلان نہیں تھا کہ کیسے بچہ واپس میرے پاس آئے گا۔ اس لیے ایک اور بات اپنی بیٹی سے کہی، جو موسیٰ علیہ السلام کی سگی بہن تھی، بڑی بہن، اس سے حضرت موسیٰ کی والدہ نے کہا جاؤ بیٹی، اس سے ہی اس صندوق کا تھوڑا پیچھا کرو، اتنا حکم دیا، اس صندوق کا پیچھا کرو۔ لیکن بہن موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن عقل مند تھی، اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح نبھانا سمجھتی تھی۔ اس لیے والدہ نے تو صرف اتنا جملہ کہا تھا کہ اپنے بھائی کے صندوق کا پیچھا کرو، لیکن انہوں نے پیچھا اس طرح کیا کہ کسی کو بھنک بھی نہ لگے کہ یہ ان کے گھر کا بچہ ہے۔ یہ سب سے اہم بات تھی۔ جس کو پیغام دے کر بھیجا جاتا ہے وہ پیغام لے کر جاتا بھی ہے، لیکن پیغام لے کر اس طرح جائے کہ اس راز کا کسی کو پتہ نہ چلے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس صندوق کے پیچھے تو چلی، لیکن اتنا انہوں نے احتیاط فرمایا کہ صندوق جہاں جا رہا ہے، جن کے ہاتھ لگ رہا ہے، ان کی نگاہ ان پر نہ پڑے۔ دور سے وہ دیکھتی رہی، اور دور سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس طرح حرکت کرتی رہی کہ جس کی وجہ سے جن کے ہاتھ میں صندوق آیا ہے وہ ایسا نہ سمجھے کہ یہ صندوق لگتا ہے اس لڑکی نے ڈالا ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے تو پھر تو معلوم ہو جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا بچہ ہے۔ اللہ رب العزت کا جو پلان ہے موسیٰ کی حفاظت کا، وہ حفاظت میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّي، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بچی سے کہا، اپنی لڑکی، وہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، یعنی اپنی بچی سے کہا قُصِّهِ، پیچھا کرو اس صندوق کا، دیکھو وَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس صندوق کو دیکھتی رہی، دیکھتی، پیچھا کرتی رہی نہیں، پیچھا کرنے کے ساتھ ساتھ دیکھتی رہی کہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہو۔ میں نے کل بتایا تھا، پرسوں بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے سمندر کو حکم دیا تھا کہ صندوق کو ساحل کے راستے سے لے جانا ہے، سمندر کے کنارے کے راستے سے لے جانا ہے تاکہ دکھتا رہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو دکھتا رہا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ صندوق اس گھر سے آیا ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ یہ صندوق پہنچا فرعون کے محل میں، کھولا، چونکہ اللہ کا پلان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کے گھر لوٹانا ہے، اس کے لیے اللہ نے جو حالات بنائے وہ حالات اب قرآن بیان کرتا ہے کہ ہماری عقل تو یہ سوچ سکتی تھی کہ کوئی اٹھا کے لے جائے گا واپس فرشتہ ان کے ہاتھ سے، یا بڑے ہو کر بھاگ جائیں گے اپنے گھر پہ، لیکن اللہ نے ایسے حالت نہیں بنائے جو انسان کو سمجھ میں نہیں آتے، ایسے حالت بنائے۔ کیا حالت بنائے؟ دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، تو جب فرعون کی بیوی کو یہ بچہ پسند آیا، اس سے محبت ہو گئی، تو اب اس کو کھانا کھلانا ہے۔ اس کے لیے
جس عورت کو دودھ پلانے کے لایا جاتا ہے اس عورت کا تھن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے منہ میں نہیں لیتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ نے حرام قرار دیا، روک دیا حضرت موسیٰ کو اس بات سے کہ وہ کسی عورت کا دودھ پیے، اس لیے کہ دودھ نہیں پیئیں گے تو اس راستے سے وہ اپنی ماں کے پاس پہنچیں گے۔ اس لیے بہت زیادہ کوشش کی گئی اس بات کی کہ مختلف قسم کی عورتوں کو بلایا گیا، محل میں بلایا گیا کہ اس بچے کو دودھ پلائے، لیکن کسی کا دودھ حضرت موسیٰ نے قبول نہیں فرمایا، اس کی کوئی بھی وجہ ہو، اللہ کا حکم تھا۔ سب سے بڑی بات یہ، اب اس بچے کو لے کر عورتوں کے ساتھ بازار میں محلے میں بھیجا گیا کہ کوئی عورت ایسی ہے جو اس بچے کو دودھ پلائے۔ جیسے ہی سرکاری لوگ، فرعون کے محل کے لوگ اس بچے کو لے کر عورتیں بازار میں آئی تو وہاں پر چونکہ ان کی بہن موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو پیچھا کر رہی تھی وہ وہاں چلی گئی اس لوگوں کے مجمع میں، بھیڑ میں، اور پوچھا کیا بات ہے، اب بچے کو دودھ پلانے والی عورت چاہیے۔ اس نے کہا، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ دو باتیں کہی، ایک، مجھے ایک اچھے گھرانے کا پتہ ہے میرے پاس، وہ گھرانہ اس بچے کی مکمل ذمہ داری اٹھا لے گا، اور ساتھ میں وہ گھرانہ بالکل سادہ سیدھا، ایسا سادہ سیدھا ہے کہ وہ اس بچے پر شفقت بھی کرے گا، اس بچے کے لیے خیر خواہی بھی کرے گا، بھلائی بھی چاہے گا، ایسا وہ گھرانہ ہے۔ انہوں نے جب یہ بات کہی تو سامنے والے کو تھوڑا شک ہوگا، تجھے کیسے پتا کہ اس بچے کے لیے وہ شفقت کرے گی، وہ گھرانہ شفقت کرے گا، اس بچے پہ مہربانی کرے گا، تمہیں کیسے پتا؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، اس لیے کہ بادشاہ کے گھرانے کا بچہ ہے، تو ہر آدمی امید رکھتا ہے بادشاہ کے گھرانے سے، اس لیے میں تو کہہ رہی ہوں کہ بچے کے ساتھ وہ شفقت کریں گے، بادشاہ کے گھرانے کا بچہ ہے۔ چلو پتہ بتاؤ، بہن لے گئی، اپنے ہی گھر لے گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی ان کی والدہ نے لیا، والدہ تو اجنبی بن گئی۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اس عورت کو دودھ کیسے آتا ہے؟ بھائی دودھ کے آنے کا بھی ایک زمانہ ہے، ایسا نہیں کہ ہر وقت دودھ آتا کہتا ہے، اس کا زمانہ ہوتا ہے، ولادت کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور بچہ جب تک دودھ پینے کے لائق ہوتا ہے اللہ کی جانب سے آتا کہتا ہے۔ اب یہاں کیسے آیا؟ تو فوراً اس کا جواب تو وہی، 1 سال پہلے کون پیدا ہوا تھا؟ حضرت ہارون۔ حضرت ہارون پیدا ہوئے تھے، تو ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کے دودھ کا زمانہ تو چل ہی رہا تھا، تو اس لیے انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے ہم کو دودھ آ رہا ہے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام کو دیا، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنی والدہ کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس عورت کو لے کر محل میں گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے کر محل میں، فرعون کی عورت نے ان کو سمجھایا کہ محل میں رہ جاؤ، یہاں اس بچے کی پرورش کرو، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس بات کو ٹھکرا کر یہ کہہ دیا کہ میرے بچے ہیں، میرا شوہر ہے، ہمارا ایک گھر ہے، ہمیں اس کو بھی سنبھالنا ہے، اس لیے میں آپ کے محل میں نہیں رہ سکتی ہوں، اگر آپ کو ضرورت ہے تو میں اس بچے کو اپنے گھر لے جا سکتی ہوں۔ بالکل اجنبی بن کر بات ہوئی، اجازت دے دی، چونکہ محبت ہو چکی تھی موسیٰ علیہ السلام پر۔ وہ بچہ اللہ کے وعدے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی وہ اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں، فرماتے ہیں، یہ ہمارا وعدہ جو ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کیا تھا ہم نے پورا کر دیا۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ ہم نے ان کی والدہ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا دیا، اور شان و شوکت کے ساتھ لوٹایا، اور ایسا لوٹایا کہ محبت بھی والدہ کی ملی اور ساتھ میں فرعون کا خزانہ بھی ملا۔ خزانے کا مطلب کہ اس دودھ پلانے کی اجرت بھی ملی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے ٹھاٹ کے کپڑے بھی ملے، ان کا پورا خرچہ بھی ملا، اس کی اجرت بھی ملی۔ اس ٹھاٹ کے ساتھ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو
اپنے گھر ان کے والدہ کے پاس واپس لوٹایا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو ان کے والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاوے، وہ غم نہ کرے جدائی کا، اور ان کو یقین ہو جاوے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے 2 وعدے کیے تھے، ایک وعدہ بالکل پورا ہوا، ہم اس کو واپس لوٹائیں گے، اس کا پورا پلان تھا، وہ اب ان کو سمجھ میں آیا۔ دوسرا وعدہ تھا نبی بنانے کا، تو وہ نبی بنانے کا وعدہ بھی آگے پورا ہوگا، لیکن ابھی ایک وعدہ جب پورا ہو گیا، اس کا یقین ہو گیا، تو آگے کا جو پلان ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ پورا ہونے ہی والا ہے۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام اس طرح اپنے ہی گھر میں پلے بڑھے، ان کی تربیت ہوئی، طبعی اعتبار سے جو تربیت کرنا چاہے، شرعی اعتبار سے جو تربیت کرنا چاہے۔ ایک والدہ نے اپنے بیٹے کی تربیت کی، ان کو پتا ہو گیا تھا کہ یہ بیٹا میرا آگے چل کے رسول بننے والا ہے، کیونکہ اللہ نے دل میں یہ بات ان کو ڈالی تھی۔ اب ایک دن ایسا بھی آیا، اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، جس بات کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، البتہ وہ نسائی شریف کی روایت میں، جس کا تذکرہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ حدیث الفتون اس کو کہتے ہیں، اس حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو بھی حالات آئے، ان حالات کو اس حدیث میں بیان کیا ہے، اس کو حدیث الفتون کہتے ہیں، آزمائش والی حدیث۔ تو اس حدیث میں ایک بیچ کا ایک زندگی کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے، میں اس کو تھوڑا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک روز ایسا ہوا کہ فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے یہ عرض کیا، ہم اپنے بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے تیار کر کے ان کو شاہی محل میں لاؤ۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے تھے، اتنے زیادہ بھی بڑے نہیں، گود میں بیٹھ سکے اتنے بڑے ہوئے تھے۔ ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ان کو سنوار کر لاؤ۔ اور محل کے ہر آدمی کو، ہر کارکن کو یہ حکم دیا کہ ہمارے یہاں بیٹا یہاں آنے والا ہے، اس لیے اس کا اعزاز کیا جائے، اس کا اکرام کیا جائے، اس کو ہدیے تحائف دیے جائے۔ یہ حکم دیا فرعون کی بیوی نے۔ اس کے مطابق ایک دن طے ہوا، ان کو شاہی محل میں لایا گیا بڑے اکرام کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، اور فرعون کی بیوی کو دیا گیا۔ اس نے بھی بہت محبت کا اظہار کیا، اکرام کا اظہار کیا، بہت زیادہ عزت دی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے، حضرت آسیہ نے اپنے شوہر فرعون کے گود میں حضرت موسیٰ کو بٹھایا۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے تو فرعون کی داڑھی پکڑ کر موسیٰ علیہ السلام نے ایسے نیچے جھکایا، داڑھی پکڑی ایسے نیچے کھینچا۔ آس پاس کے جو لوگ تھے، جو کان بھرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، چغلی کرنے والے جو انتظام کو بگاڑتے ہیں، حاکم کا کان بھرتے ہیں، انتظام کو بگاڑتے ہیں، ایسے لوگوں نے فرعون کو یہ بتایا، دیکھو یہ بچہ گویا تم کو ابھی سے گرانے کی کوشش کر رہا ہے، تمہاری داڑھی کھینچ کر نیچے تم کو جھکایا، اس کا مطلب یہ تم سے اوپر جانا چاہتا ہے اور تم کو جھکانا چاہتا ہے، تم سے حکومت لوٹنا چاہتا ہے، وہ یہی بچہ ہے۔ فرعون کو سمجھ میں آیا یہ آزمائش کا ایک مستقل موقع ہے، واپس حضرت ابن عباس شمار کروا گئے۔ فرعون کو سمجھ میں آیا، یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے اس نے واپس وہی ڈھونگ کیا کہ اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ فرعون کی بیوی کو جیسے پتا چلا وہ آئی، یہ تو نہ سمجھ ہے، بچہ نہ سمجھ ہے، اس کی اس حرکت کی وجہ سے ایسا تھوڑی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو ایک بات طے ہوئی کہ چلو اس بچے کا امتحان لیتے ہیں، بچہ نہ سمجھے یا سمجھدار ہے، اس کا امتحان ہونا چاہیے۔ ایک پلٹ میں 2 ہیرے لائے گئے چمکتے ہوئے، لولو، اور اسی پلیٹ میں 2 انگارے لائے گئے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ اگر یہ 2 لولو ہیرے پکڑ لیتا ہے بچہ تو اس کا مطلب یہ سمجھدار ہے، اگر یہ 2 ہیرے کے بجائے 2 شعلے، 2 انگارے پکڑ لیتا ہے تو کون سا سمجھدار بچہ ایسا ہوگا جو لولو کو چھوڑ کر انگارے پکڑے؟ اس کا مطلب یہ ہوا انگارے پکڑنے کا کہ وہ بچہ ابھی سمجھدار نہیں۔
اللہ کی طرف سے، چونکہ یہ ایک آزمائش تھی، فرعون کی جانب سے آزمائش، اس میں کامیاب ہونا ضروری تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ کو جھکایا انگاروں کی طرف. فوراً انہوں نے انگاروں کو پکڑا، ویسے انہوں نے یعنی گھر والوں نے ہاتھ جھاڑ دیے، کیونکہ اگر انگارے ہاتھ میں رہتے تو ہاتھ جل جاتے. تو اس کی وجہ سے فرعون کی بیوی نے کہا دیکھو یہ بچہ سمجھدار نہیں، ابھی سمجھدار نہیں ہوا ہے، اس لیے اس کی کسی بھی حرکت سے آگے کی باتیں سوچنا یہ غلط ہے. تو یہ آزمائش یہاں پوری ہوئی، اتنا ہی اس حدیث میں ہے، باقی آگے کی بات وہاں لکھی ہوئی نہیں ہے، اس حدیث میں اتنا ہی ہے. تو ایک مرحلہ ایسا بھی آیا آزمائش کا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح آزمایا اور اس میں اس طرح وہ کامیاب ہوئے. پھر آگے وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے گئے، اپنے محل میں بھی رہے، گھر پہ بھی رہے، محل میں بھی رہے، گھر پہ بھی رہے، لیکن ایک موقع ایسا آیا جس میں اللہ رب العزت نے ان کو کچھ عقل دی، سمجھ دی، جس کی وجہ سے ان کو فرعون کے محل میں جو کام ہوتے تھے پوجا کے، کفر و شرک کے، یا ان کی قوم جو ظلم و زیادتی کے کام کرتی تھی، ان کاموں کو وہ خراب سمجھنے لگے کہ یہ کام اچھے نہیں، اس لیے بہت سارے لوگوں کو ٹوکنے لگے. جب یہ مرحلہ آیا تو اس کی وجہ سے فرعون کے محل کے جو کارکن ہیں، جو بڑے درجے کے لوگ ہیں، یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہ کچھ ڈراتے رہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈرتے رہتے تھے کہ کوئی فتنہ نہ ہو جائے. اس حالت میں یہ دن گزرے کہ ایک دن ایسا ہوا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ. ایک وقت ایسا آیا کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام اپنی جسمانی طاقت کے اعتبار سے بھی اور اپنی عقل کے اعتبار سے بھی پختہ بن گئے. یعنی انسان کی ایک عمر وہ ہوتی ہے جس میں ہر عضو اس کا مضبوط بن جاتا ہے، جس میں اب اس کے بعد وہ عضو کی مضبوطی آگے نہیں ہوتی ہے، رک جاتی ہے. اسی طرح عقل پختہ ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد پھر آگے عقل کی پختگی آتی نہیں ہے، بس وہاں تک ایک عمر ہوتی ہے، وہ علماء نے لکھا ہے 40 سال ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی عمر جب پختہ ہو گئی، ان کا بدن بھی طاقت میں پختہ ہو گیا، ان کی عقل بھی پختہ ہو گئی، تو اس وقت اللہ رب العزت نے حکمت عطا فرمائی، دین کی سمجھ عطا فرمائی، اور وہ دین کو اچھی طرح سمجھنے لگے، اچھے برے کی تمیز کرنے لگے. تو ایسے وقت میں ایک واقعہ رونما ہوا. چونکہ مصر تو ایک بڑا ملک ہے، دیش ہے، اس کی بہت ساری بستیاں ہیں، بہت سارے شہر ہیں. اب اس وقت فرعون کس شہر میں تھا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال ایسی بھی بستیاں اس میں تھی کہ جن بستیوں میں قبطی لوگوں کی تعداد زیادہ تھی اور بنی اسرائیل کی تعداد بالکل کم تھی. ایسی بستیاں بھی تھی. تو ظاہر بات ہے جیسے ہمارے ملک میں جب تعصب پھیلایا جا رہا ہے، قومواد پھیلایا جا رہا ہے، تو اس کی نحوست سے بہت سارے ہمارے وطن کے بھائیوں کے محلے وہ ہے کہ جہاں پہ بورڈ لگ گئے کہ یہاں پہ کوئی بھی مسلم ہاتھ لگی لے کر بیچنے آنا نہیں چاہیے، اس کو پابندی ہے. ایسے بورڈ لگے ہوئے یہ تعصب کی وجہ سے. تو ایسے قبطی لوگوں کی بھی کچھ بستیاں ایسی تھی جہاں ان کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے وہ بنی اسرائیل میں سے کسی آدمی کو داخل ہونے نہیں دیتے تھے. ایسے کسی شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا داخلہ ہوا، انٹری ہوئی، اور وہ وقت تھا لوگوں کے غفلت کا. لوگوں کی غفلت ابھی بھی اور اس وقت بھی دوپہر میں زیادہ تر ہوتی ہے، جب لوگ تھوڑی دیر قیلولہ کرنے کے لیے اپنے کھاٹلے پہ سوتے ہیں.
دن بھر کا آرام کرنے کے لیے اپنے پلنگ پہ لیٹتے ہیں، جس کو قیلولہ کہتے ہیں، دوپہر کا سونا کہتے ہیں. تو اس وقت عام طور پر اگر سوتے بھی نہیں ہیں تو لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اور سناٹا ہوتا ہے، زیادہ تر گرمی میں. یہ ہے لوگوں کی غفلت کا وقت، یعنی لوگ اس وقت اپنے گھروں میں ہیں، باہر نہیں. لیکن ہاں، رات میں تو ہم لوگ بہت بیدار رہتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں نا ہم لوگ. رمضان میں تو خاص طور پوری رات جاگتے ہیں. اس لیے رات کا وقت ہم نہیں کہیں گے کہ اس وقت غفلت کا ہے، اس زمانے میں ہوتا ہوگا، لیکن ابھی ہمارے زمانے میں رات کا وقت غفلت کا نہیں ہے. چوکی دار ہمارے یہاں رہتے ہی ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، چوراہے پر بیٹھے رہتے ہیں، ادھر بیٹھے رہتے ہیں، ادھر بیٹھے رہتے ہیں، اس لیے سارے حادثے ہوتے ہیں. تو غفلت کا جب وقت تھا، اس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اس بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو آدمی. ابھی موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں بنے، ان کو اللہ نے حکمت دی ہے، دین کی سمجھ دی ہے. نبوت سے پہلے جو تمہیدی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بہت ساری خوبیاں اللہ نے دی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ساری خوبیوں کو نقل کر دی ہے نبوت سے پہلے. تو ایسے ہر نبی کو چیزیں ملتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے ہیں، ابھی نبی بننے سے پہلے کا واقعہ ہے. اس بستی میں داخل ہوئے تو دو آدمیوں کو دیکھا کہ وہ دونوں جھگڑ رہے. ایک تھا قبطی اور ایک تھا سبتی، یعنی بنی اسرائیل میں سے. اب جو بنی اسرائیل میں سے تھا وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو جانتا تھا، اور قبطی تھا وہ بھی جانتا تھا. کیوں جانتا تھا؟ قبطی تو اس لیے جانتا تھا کہ ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ موسیٰ یعنی فرعون کا بیٹا، اور سبتی بنی اسرائیل وہ جانتے تھے کہ ہمارے ماموں جان ہیں. کیا جانتے تھے؟ کیونکہ چاہے فرعون کا بیٹا ہے لیکن پلے بڑے کہاں ہیں؟ بنی اسرائیل میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دودھ پیا ہے، اس لیے ہمارے ننیال کے آدمی ہیں. یوں تو بنی اسرائیل والے بھی سمجھتے تھے کہ ہمارے آدمی ہیں، چونکہ بنی اسرائیل کو عزت ملی تھی حضرت موسیٰ کے اپنے گھر میں دودھ پینے کی وجہ سے، کہ فرعون کا بیٹا اور ہمارے بنی اسرائیل کے خاندان میں پلا بڑا، اس لیے ہمارا قد تھوڑا اونچا ہو گیا. ایسا بنی اسرائیل سمجھتے تھے. ان کو پتہ نہیں تھا یہ موسیٰ یہیں کے ہیں، وہ سمجھتے تھے ماموں جانے. بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ چونکہ دودھ یہاں پیا تھا. تو قبطی سمجھتے تھے کہ فرعون محل کا آدمی ہے، اور بنی اسرائیل سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ماموں جان ہیں. تو دونوں طرف سے رشتے، اس لیے جو ماموں جان والا رشتہ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل کے اس آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، میری مدد کرو موسیٰ، دیکھو یہ آدمی مجھے مارا ہے. موسیٰ علیہ السلام تو دونوں کو پہچان گئے کہ یہ قبطی ہے، بستی قبطی کی ہے، اور یہ آدمی یہاں بنی اسرائیل کا لگتا ہے، دونوں کو پہچان گئے. اب موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ پہلے سے ہی بنی اسرائیل پر قبطیوں کی جانب سے ظلم ہوتا آ رہا ہے. اس لیے جب اس نے پکارا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اس قبطی کو پکڑا. اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا. مکہ اس میں یہاں کچھ پہنا ہوا نہیں تھا، پنچ ونچ، وہ جو ان کے بدن کا مکہ ہے وہی مکہ مارا سیدھا. لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ اس کی موت تھی. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ کوے کا ڈال پہ بیٹھنا ہوا اور ڈال کا ٹوٹنا ہوا، اس کی موت تھی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے گھونسے سے ہی وہ آدمی مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ بالکل اس کو مار ڈالنے کا نہیں تھا، بس اتفاق. ہاں کوئی آدمی چھری لے کے آیا ہو تو سمجھو کہ بھائی آدمی کا ارادہ ہے مار ڈالنے کا. یہاں ایسا ہے ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے تو ایک گھونسا مارا تھا، مکہ مارا تھا، لیکن اتفاق سے اس کی موت تھی اس لیے مر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قبطی مر گیا ہے، یہ کام جو ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک جان کا چلے جانا، وہ بھی قبطی جان کا، اس سے فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اور بنی اسرائیل کے لیے بھی. ایک ایسا ملک ہو جس میں مسلمان اور غیر مسلم سب مل کے رہتے ہو، چاہے حکومت اس کی غیر مسلم کی ہو، کسی بھی انسان کا خون خون ہے.
انسان کے خون کی اللہ کے یہاں قیمت ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو. اس لیے بے قصور، ایسے قصور کے بغیر ہم کسی کو بھی مار نہیں سکتے، نہ مسلمان کو مار سکتے نہ ہندو کو مار سکتے. اس کے قوانین ہیں. دارالاسلام ہو تب بھی، مسلمان کا ملک ہو تب بھی، وہاں اگر ہندو اجازت سے رہتے ہیں، وہ ذمی ہے، تو اس کے بھی مستقل قانون ہیں. اگر وہاں کوئی ذمی آدمی کو مسلمان مار ڈالتا ہے تو اس کے بدلے میں مسلمان کو مارا جائے گا. یہ قانون ہے اسلام کا. یعنی انسان کے خون کی اتنی حفاظت ہوتی ہے. تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے ایک جان چلی گئی، اس لیے نبی ہونے کے ناطے، نبی تو بعد میں ہوئے لیکن ان کو دین کی سمجھ اللہ نے دے دی تھی، اس ناطے ان کو اس کا احساس اور افسوس ہوا کہ مجھ سے بہت غلط کام ہوا ہے. اس لیے انہوں نے فرمایا ھذا من عمل الشیطان، یہ بالکل شیطانی کام ہے، شیطان نے مجھ سے کروایا. انہ عدو مضل مبین، یہ شیطان جو ہے بڑا گمراہ کرنے والا کھلم کھلا دشمن ہے، اس نے مجھ سے یہ کام کروا دیا. اس نے موسیٰ علیہ السلام نے مارنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، اس لیے یہ جان تو گئی لیکن وہ غلطی سے گئی. اس کو کہتے ہیں قتل خطا، غلطی سے کسی کی جان ہم سے چلی جائے، ہمارا مقصد اس کو مارنا نہیں تھا، اتفاق سے مر گیا. اللہ رب العزت سے انہوں نے اپنی اس گناہ کی توبہ کرتے ہوئے اللہ سے فرمایا انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اے اللہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے اس آدمی کو مار کر. اس کو مارنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، لیکن اس آدمی کی بات میں آ کر اس کو تو مکہ مارا تھا اور وہ اتفاق سے مر گئے، اس لیے میری مغفرت فرما. یہ ہے انبیاء کی شان. جب ان سے کوئی اس طرح کی بھول ہو جاتی ہے تو وہ فوراً اللہ کے بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً توبہ کی اور فرمایا میری مغفرت فرما، اللہ سے دعا فرمائی. اللہ فرماتے فغفر لہ، اللہ نے ان کی مغفرت کر دی، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے، اس لیے اللہ نے ان کی مغفرت کر دی. یہی غلطی موسیٰ علیہ السلام یاد رکھتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب سب لوگ، پوری دنیا کے لوگ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ جب پریشان ہوں گے کہ کسی طرح اللہ ہمارا حساب کتاب شروع کر دے، اور حساب کتاب شروع نہیں ہوگا تو پوری دنیا کے لوگ ہر نبی کے پاس جائیں گے، بڑے بڑے نبیوں کے پاس جائیں گے. اس میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئیں گے. اے موسیٰ، آپ تو اللہ کے کلیم ہیں، اللہ نے آپ سے ڈائریکٹ بات کی ہے، آپ تو اللہ کے چہیتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے نا، اللہ کو کہیے نا، درخواست کیجئے، سفارش کیجئے کہ کم سے کم حساب تو چالو کر دے تو کام ختم ہوئے. چالو کرنے کے بعد کام ختم ہوگا نا، چالو نہیں کریں گے تو کام ختم کیسے ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت تک کہیں گے نہیں نہیں نہیں، میں نہیں کر سکتا یہ کام، اس لیے کہ میں نے قتلت نفسا لم اؤمر بقتلها، میں نے اپنی زندگی میں ایک آدمی کو مار ڈالا تھا جس کو مارنے کا مجھے حکم نہیں تھا. اپنی غلطی وہاں یاد کروائیں گے پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے، اعتراف کریں گے وہ وہاں بھی، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا. جاؤ تم عیسیٰ کے پاس جاؤ. یہ ہے نبی میرے دوستوں، کہ ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے. اچھا مومن وہی ہے، غلطی ہو جاوے اعتراف کرے اور اللہ سے معافی مانگے. بندے کے حق میں غلطی ہوئی ہے، بندے سے معافی مانگے اور اللہ سے معافی مانگ کر اس معاملے کو صاف کرے. اس لیے کہ آج یہ دن ہے کہ اس دن ہم اپنے حقوق جو ضائع کیے، ہم نے لوگوں کے حقوق ضائع کیے، اس کی معافی مانگ کر ہم اس کو حلال کروا سکتے ہیں. ورنہ پھر کل قیامت کے دن اس کا کوئی طریقہ نہیں سوائے ہمارے اعمال ان کو دینے کے. اس لیے بہتر شکل یہ ہے کہ دنیا میں ہم جن لوگوں کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں ان لوگوں سے معافی مانگ کر اپنے آپ کو صاف کروا لیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں. اس طرح کریں گے تو یہ انبیاء کی شان ہے، ایک مومن کی بھی شان ہے. ایسا ہونا چاہیے کیونکہ ہم مخلوق ہیں، اللہ نے ہم کو بنایا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے. وہ ہم سے چاہتا ہے کہ بندے اس کی طرف رجوع کریں، اور جو بندہ سب سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. اس لیے میرے دوستوں، معافی والی صفت، تواضع والی صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا ہم سب کو بننا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ کا انشاءاللہ آگے بیان کریں. سبحان اللہ.